پیسے لے لیں. وہ کہنے لگی بات پیسوں کی نہیں ہے, بات مینرز کی ہے. آپ کوئی بچی تو نہیں ہے. اس کی بات سن کے مجھے تو تب چڑھ گئی. میں نے کہا آپ مجھے اس ویز کی قیمت بتائیں, میں آپ کو ابھی کے ابھی پیسے دے دیتی ہوں, لیکن میں اس بات کا حق کسی کو نہیں دیتی کہ وہ مجھے یوں انسلٹ کرے. وہ لڑکی کہنے لگی دیکھیے مس دعا, آپ بات کو غلط معنوں میں لے رہی ہیں. میں نے کہا میں سب جانتی ہوں, آپ مجھے بچہ مت سمجھیں. شور کی آواز پہ یاحییٰ کمرے سے باہر آیا. وہ کہنے لگا کس چیز کا شور ہے, کون بحث کر رہا ہے یہاں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے میں اندر میٹنگ کر رہا ہوں. باروب انداز سے اس نے کہا تھا. سامنے واز ٹوٹا ہوا دیکھ کر اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا. ریسپشنسٹ کہنے لگی سر, مس دعا نے یہ واز توڑ دیا ہے اور اس پہ یہ اپنی غلطی بھی نہیں مان رہی. میں نے کہا میں نے جان بوجھ کے نہیں توڑا, مجھ سے ٹوٹ گیا اور میں پیسے دینے کو بھی تیار ہوں, لیکن یہ لڑکی بحث پہ بحث کیے جا رہی ہے جیسے جان بوجھ کے توڑا ہے میں نے. میری آواز میں نمی اتری. پتہ نہیں اب یہ شخص مجھے کتنی باتیں سنائے گا, کیونکہ میں نے رمشا سے سن رکھا تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہے. وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا ٹوٹنے والی چیز تھی, ٹوٹ گئی. آپ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں مس دعا؟ پھر اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ ریسپشنسٹ کے پاس گیا. کہنے لگا آپ کون ہوتی ہیں دعا کو ڈانٹنے والی؟ اس کا لہجہ سخت تھا. ریسپشنسٹ حیران ہوئی, کہنے لگی سر وہ شٹ اپ مس رابعہ, آئندہ دعا سے اس لہجے اور انداز میں بات مت کیجیے گا. مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا اور میں آپ کو نوکری سے نکال باہر کروں گا. اس کی بات سن کر میں حیران بھی ہوئی تھی اور اندر ہی اندر پریشان بھی. یہ مجھ پہ اتنی مہربانیاں کیوں جتا رہا تھا؟ پھر وہ میرے پاس آیا. میں کچھ گھبرا سی گئی.